بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دکھ، پریشانی، آزمائش، یہ سب انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ انسان کو آزمائشوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے اور پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو تو یہ 4 کام کریں۔ بڑی سے بڑی مشکل اللہ کی رحمت میں بدل جائے گی۔ 4 کام انسان کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام، استغفار کریں۔ جب تک انسان استغفار کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ دوسرا کام جسے ہم بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے دیکھا تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا ہے۔ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کہا، ان پر جادو کر دیا ہے۔ مکہ والوں نے جنگ بدر میں فرشتے دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ داخل ہوئے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے۔ یہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ تیسرا کام جو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لیتا ہے گویا کہ آپ قلعے میں بند ہوں، وہ کام صدقہ ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلے لوگ انصاف کرنے والے بادشاہ ہوں گے، دوسرے وہ نوجوان ہوں گے جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا تھا، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہوں گے اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیادی وجہ یہی اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ 5واں وہ شخص ہوگا جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے اپنے پاس بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یعنی صدقہ کرنے والا شخص قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد سے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 4تھا اور آخری کام یہ کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت اور نعمتوں کے باقی رہنے کی دعا مانگتے رہے۔ یہ ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جیسے صحت، ماں باپ، بہن بھائی، والدین، بچے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، رزق، وسیع رزق۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ سب نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں، زائل نہ ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زائل ہو جانے اور تیری عافیت کے منتقل ہو جانے سے، تیری گرفت کے اچانک آ جانے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جو شخص صبح کو استغفار کر لے اگر شام کو فوت ہو جائے تو جنتی ہے، اگر شام کو استغفار کرے اور صبح کو فوت ہو جائے تو جنتی ہے۔ اللہ ذل جلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے بچائے اور ہر خیر کو ہمارے حصے میں لکھ دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، آپ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائیں، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔